بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر انعام صاحب۔ عمر انعام صاحب کو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، بڑا زبردست اور دبنگ قسم کا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کنٹینٹ دیتے ہیں۔ عمر انعام صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مغیث۔ عمر انعام صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے اکثر ویڈیوز میں ذکر بھی کیا ہے بغض اور حسد کا، اس کا آپ نے کہا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے آج جاننا چاہوں گا کہ سلیم صافی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو شبلی فراز ہیں، جو ابھی وزیر اطلاعات آئے ہیں ہمارے، انہیں بھائی کہا اور پھر ان کے والد صاحب کو بھی سیاست میں گھسیٹ آئے۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے میں تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شبلی فراز بھائی تو کیا اگر اس جہاں سے احمد فرحان فراز، فیض احمد فیض اور علامہ اقبال وغیرہ بھی اس دنیا میں لا کر اس ناجائز حکومت کے ترجمان بنائے جائیں تو بھی اس کو جائز ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آخر کون ہوگا جو نااہلی کو کمال، تکبر کو وین، انتقام کو احتساب، تباہی کو آبادی اور بے شرمی کو حیا ثابت کر سکے؟ تو عمر انعام صاحب، یہ ان کا ٹویٹ ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ حکومت جائز ہے اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ بتا دیں عمر انعام صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ احمد فراز بھی یہاں پر آ جائے تو اس حکومت کو دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اس ٹویٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مغیث۔ اس ٹویٹ کے اندر جو منافقت ہے وہ 2-3 درجے اس کے بیان کیے گئے ہیں سلیم صافی صاحب کی طرف سے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری یا ANP والے یا MKM یا کوئی بھی اور جماعت، اس کے اگر وہ حکمران بن جاتے ہیں تو پھر تو حکومت ہے جائز، پھر تو حکومت جائز بھی ہے، پھر حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر حکومت آ جاتی ہے عمران خان کی، تو عمران خان کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سلیم صافی وہ واحد صحافی ہیں جو ٹویٹر کے اوپر الحمدللہ اب تک اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ عمران خان کی نفرت میں، تحریک انصاف کی نفرت میں، آپ یہ دیکھیں شب معراج کو جب سارے ایک دوسرے کو، شب برات کو جب ایک دوسرے کو سارے لوگ معاف کر رہے تھے اور وہ پورا ٹرینڈ چل رہا تھا، اس رات بھی سلیم صافی نے کچھ ایسی ٹویٹس کی عمران خان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، کہ سارے بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو جو صحافی اس حد تک گندگی میں گر چکا ہو، جس کا جو کیلیبر ہے وہ اس حد تک گر چکا ہو کہ جو شب برات والے رات بھی اس طریقے کی چیزیں کرے اور اس طریقے کی گفتگو کرے، تو اس سے پھر آپ کوئی بعید اور نہیں کر سکتے۔ پھر یہی وہ صافی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہمارا دشمن ہے، عمران خان ایک کینہ پرور دشمن ہے، اور یہ صافی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم وہ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ حامد میر کی طرح منافق نہیں ہیں کہ وہ ادھر سے بیٹھ کر ان کے خلاف گفتگو بھی کرتے رہے ہیں اور پھر جب بلایا جائے تو پتہ چلے کہ پہلی صف میں حامد میر صاحب، راولپنڈی، اسلام آباد، آپارا، ہر جگہ پر پہلی صف میں میر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صافی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب جو ان کا بغض ہے نا، جو ان کے اندر نفرت ہے، جو ان کے اندر حسد ہے، آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان کے اندر حسد ہو تو اس کے سامنے بے شک فرشتے بھی اتر آئیں تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ منافقین مکہ کو پتہ تھا نا، جو منافقین اسلام تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اسلام کی نصرت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے بدر کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ لہٰذا اب صافی صاحب کے لیے آپ احمد فراز بھی آ جائیں، وہ اشرف علی تھانوی صاحب آ جائیں، علامہ اقبال آ جائیں، تو یہ نہیں کہ حکومت کا دفاع نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے کہ صافی صاحب ان سے نہیں مانیں گے، کیونکہ صافی صاحب کا جو کیلیبر ہے وہ الحمدللہ اپنے آپ کو اس رمضان شریف کی مقدس ساعتوں میں بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے اندر کی دل کی جو بھڑاس ہے نا ناکامی کی، کیونکہ یہ وہ شخصیات تھی نا جو کہتی تھی کہ عمران خان تمہارے ہاتھ میں تو وزیر اعظم بننے کی لکیریں ہی نہیں ہیں، تمہیں تو کچھ جو ہے وہ اتری ہوئی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں دے گا، تم کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ عمران خان کی ایک ٹویٹ مجھے یاد آ رہی تھی 2014 کی، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستانیوں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا بطور وزیر اعظم۔ تو محمل سرفراز صاحبہ جو آج کل جیو پہ بیٹھے ہوتی ہیں، انہوں نے کہا آبویسلی آپ کبھی وزیر اعظم بنے گے ہی نہیں۔ تو یہ جو پوری لاٹ تھی، یہ شام کو بیٹھ کے یہ شرطیں لگاتے تھے، کوثار کے اندر یہ شرطیں لگتی تھی کہ جی عمران خان نہیں، عمران خان کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب جب عمران خان آیا ہے
تو پھر شریفوں اور زرداریوں کو تو مروڑ ہیں، لیکن ان کے جو یہ زرخرید غلام ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پڑنے والے صحافی ہیں، سلیم صافی جیسے لوگ، ان کو سب سے زیادہ درد ہے اس وقت، اور یہ منافقت کی انتہا ہے۔ کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں، لوگ پھر یعنی وہ 2-3 وزراء بھی ہیں جو سلیم صافی کے دوست ہیں، جو شام کو اس کے گھر بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ دوستیاں جو ہیں وہ بھی نبھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جو ہے شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ حق وفاداری بھی نبھایا جا رہا ہے۔ عمر نام صاحب، حامد میر صاحب نے آج ایک یوٹیوب چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹلی نا طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کہا کہ پہلے تو صاحب میں بتا دوں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے معافی تو منگوائی نہیں ہے طارق جمیل صاحب سے، انہوں نے خود ہی معافی مانگی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے خود ہی معافی مانگ لی ہے؟ دوسرا جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے ایجنسیوں پر الزامات لگائے ہیں کہ ہم بولتے ہیں تو ہماری کیبل کی تاریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے، ہمیں گولیاں مار دی جاتی ہیں، یا ہماری گاڑی کے نیچے بمپ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بہت سے واقعات بھی سنائے۔ تو پہلے آپ طارق جمیل صاحب کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ وہ ڈائریکٹلی پھر ایجنسیوں کو کیوں اب اس کو لے آئے ہیں بیچ میں؟ یار دیکھیں مغیث، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں جب ایک ایک چیز ریکارڈ پر لائی جا سکتی ہے، اس وقت بھی اگر یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ صافی اور حامد میر صاحب، تو جب یہ نہیں تھا ڈیجیٹل میڈیا، یہ یوٹیوبرز نہیں تھے بالکل، اور کوئی اس طرح کی کوئی کنٹینٹ کو کیپچر کرنے والی چیزیں نہیں تھیں، تو اس وقت یہ کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے 90s میں، اور یہ جو چینلز آئے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر جب ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جاتا تھا۔ جس دن ٹیلی تھون ہوئی اس کے اندر طارق جمیل صاحب نے وہ گفتگو کی، وہیں سے واپس آ کر اسی دن کا آپ نکال کر دیکھ لیں کیپٹل ٹاک، بالکل اسی دن کا کیپٹل ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں یار، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اور آتے انہوں نے پریشر ڈال دیا، ہاں حامد میر صاحب نے آتے ہی کہا کہ جی وہاں پر تو ہم رسپانس نہیں کر سکے، لہٰذا اب ہم رسپانس کرتے ہیں، آپ نام بتائیں، آپ نام بتائیں، آپ نام بتائیں۔ تو یہ جو نام بتانے کی جو ضد تھی، چڑ تھی، اور ٹویٹر کے اوپر ان کی ٹویٹس سے آگے پڑھ لیں یار، یعنی جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور یہ انہوں نے ابھی آج ہی کیا ہے کہ میں نے تو جی معافی منگوائی نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جو زور لگا رہے تھے معافی منگوانے کے لیے، اور انہوں نے لٹرلی الفاظ لکھے کہ طارق جمیل کو معافی مانگنی چاہیے، اور جب انہوں نے معافی مانگ لی تو انہوں نے بڑے فاتحانہ انداز میں سینہ چوڑا کر کے کہا تو یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میں نے معافی منگوا لی ہے۔ عمر نام صاحب یہ تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، کوئی میڈیا والا جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ خود ہی ابھی کل ہی جھوٹ بول رہے تھے، اس کا مطلب ہے یہ وہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں مغیث صاحب آپ کو بار بار کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، وہ پرانے شوز بھی نکال لیتے ہیں، یا تو پھر آپ GNN کی طرح وہ ڈیلیٹ کروا دیں پرانے شوز، آپ آگے کرتے جائیں پیچھے والے ڈیلیٹ ہوتے جائیں، یا ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیں، لیکن اگر وہ رہیں گی تو لوگ تو کاٹ کے اس کے جو ہے نا چنک لگا دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ اچھا اب بھی وہ جو آخری بات ہے، وہ حامد میر صاحب کا بھی کلپ آیا ہوا ہے نا، جس میں میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10% بھی جو ہے نا سچ نہیں بولتے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہی آئینہ جب طارق جمیل نے دکھایا، چونکہ اب طارق جمیل میر شکیل کی حمایت نہیں کر رہا اور عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے طارق جمیل ان کو برا لگا۔ اگر میر شکیل کی حمایت وہ کر چکے ہوتے اور عمران خان کے مخالف ہوتے، اب تک پھر وہ کہتے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو حامد میر صاحب ان کے حق میں 100 دلیلیں دیتے کہ واقعتاً میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور طارق جمیل صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ عمر نام صاحب، جب آپ اس طرح کے معاملات میں پھنستے ہیں، جب آپ کو لوگ ایکسپوز کرتے ہیں، تو پھر آپ ساری بات دے جاتے ہیں ایجنسیوں کے اوپر، یہ وجہ کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہم جانتے ہیں ڈائریکٹلی ایجنسیوں پر پھر آ جانا، سب کچھ آ جانا، یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ وہ انٹرویو میں نے بھی سنا ہے جو انہوں نے سبوق سید صاحب کو دیا ہے۔ سبوق سید ایک لرنڈ آدمی ہے، اور ریلیٹیولی میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ ان کو جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حامد میر ایک غازی ہیں، SSG کمانڈو ہیں، بلکہ گوریلا کمانڈو ہیں پاک فوج کے، اور جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر پاک فوج کے حوالے سے خدمات دیتے رہے ہیں افغانستان۔ یہ انٹرویو کرنے نہیں جاتے تھے، جو انٹرویو بھی شاید ادھر ہی کہیں ہوتے تھے، صحیح ہے، بلکہ یہ کیا کرنے جاتے تھے، یہ لڑنے جاتے تھے وہاں پر، اور فرنٹ لائن پر لڑتے رہے ہیں، ترخم بارڈر کے اوپر اور ڈیورین لائن کے اوپر پورا، اور اب پھر یہ واپس آئے ہیں سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو فاتح ثابت کرنا، اپنے آپ کو محسن پاکستان ثابت کرنا، اپنے آپ کو غازی پاکستان ثابت کرنا،
اور اپنے علاوہ جو باقی اینکر لاٹ تھی، میں آج حیران رہ گیا کہ حامد میر صاحب نے، چلو ہمیں تو برا بلا کہتے ہی ہیں نا وہ یوٹیوبرز کو، سٹیزن جرنلسٹ کو، بالکل وہ اپنی جو ان کی لاٹ ہے، جو ان کے سینئر اینکرز ہیں دوسرے، ان کے اوپر بھی 3 دفعہ چاٹے دوڑے ہیں اس بات پر کے اوپر کہ وہ طارق جمیل کے حوالے سے ان کے ساتھ سیم لائن پر کیوں نہیں ہیں. تو یہ جو وائلڈ سائٹ بک سے سر اچھے سوال کیے، اچھے سوالات کیے کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسد کرتے ہیں کہ میں 10-12 سال سے ایک پرائم ٹائم شو کر رہا ہوں، پھر میں عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں. بالکل ایسا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسد کرتے ہیں اینکر جو ہے نا، جو ان کے خلاف تھے. جی، یعنی اب جو بھی ان سے مختلف نظریہ رکھے گا، یہ وہ طالبانی سوچ ہے ان کے اندر، جیو اور جنگ والوں کے اندر، یا جو یہ وظیفہ خور صحافی ہیں شریف اور زرداریوں کے، کہ جو جس مقام پر بھی ان سے اختلاف کرے گا یہ اس کو ایجنسیوں کے اوپر ڈال دیں گے. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیاں یوں کروا رہی ہیں، ایجنسیاں یوں کروا رہی ہیں. بھائی ایجنسیاں اگر کروا رہی ہیں تو پھر آپ ہمت کریں، بتائیں، پھر آپ نام بتائیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایس کے نیازی ہے اس کے شو میں، وہ روز ٹی وی پہ میرا پروگرام چلنا تھا، وہ نہیں چلا، وہ ایجنسیوں نے روک دیا ہے. جو چل جائے وہ آپ کا اپنا یعنی وہ کریڈٹ ہے، وہ حامد میر ہے جو چلا لے. جو نہ چل سکے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، وہ آپ ایجنسیوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو ابھی بھی یہ جو ہیرو بننے کا جو چکر ہے، وہ ایجنسیوں کے کندھوں پر بن کر، رہ کر، بیٹھ کر ہیرو بننے کا جو خواب ہے میر صاحب کا، مجھے نہیں لگتا اس ملک کے جو غیور نوجوان ہیں، جو اب ڈیجیٹل میڈیا کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پرانے کلپس نکال کر کاٹنا بھی جانتے ہیں اس کو، اور اس کو ٹویٹ کرنا بھی جانتے ہیں. تو وہ میر صاحب کو آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ آپ سچ پورا کیوں نہیں بولتے، ایجنسیوں کی وجہ سے یا پھر میر شکیل صاحب کی جو آتی ہیں لائنز ان کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ عمر انعام صاحب. بالکل آپ اپنی بات کریں، لیکن جو پاکستان کی ایک ایجنسیز ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور بہت اہم جگہوں پر رول ادا کر رہی ہیں. انہیں اس سارے مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی فوج ہے وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے، ملک کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. لیکن آپ جب انہیں اس طرح سے سیاست میں لے کر آتے ہیں تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، انہیں اس سے دور رکھنا چاہیے. آپ اپنے کندھے پر لڑیں اور جو بات ہے وہ سچ بتا دیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ نام لے دیا کریں. نام نہیں لیں گے تو پھر لوگ پھر شک و شبہات کی نظر سے دیکھیں گے، کہیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو عمر انعام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو مقیس. انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.